اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الدہر مدنیہ. ٹھیک ہے، مکی بھی لکھا ہوتا ہے، مدنی بھی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ قرآن پاک پہ مدنی ہے اور کچھ پہ مکی ہے. تو سورۃ الدہر مدنیہ، سورۃ الدہر مدنی ہے اور اس کا جو نزول نمبر ہے وہ 98 نمبر ہے. سورۃ قیامہ کے بعد یہ سورت لائی گئی ہے. جان ادھر تو انسان لکھا ہوا ہے سورت کا نام. اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، دہر زمانے کو بولتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے پہلی آیت ہے نا، پہلی آیت کے اندر حل اتی علی الانسان، انسان لفظ استعمال کیا اس لیے اس سورت کو سورۃ الانسان کہا جاتا ہے. پھر اسی آیت کا ایک لفظ چھوڑ کے اگلے والے لفظ کے اندر آتا ہے حین من الدہر، دہر لفظ کیا بیان کیا تو اس سورت کو دہر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے سورۃ الدہر مدنیہ. سورۃ الدہر مدنی ہے اور اس کا ساتھ بتا رہی ہوں کچھ قرآن پاک میں مدنی لکھا ہوا ہے اور کچھ پہ مکی لکھا ہوا ہے. اب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر مکی ہی لکھا ہوتا ہے اور پہلے جو ہوتے تھے ان کے اندر مدنی لکھا ہوتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حل تحقیق، عطا گزرا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر لمبے زمانے سے، لم یکن کہ وہ نہیں تھا، شیئن کوئی بھی چیز، مذکورا زبان پر لائی ہوئی. کہ کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ وہ زبان پر لائی ہوئی چیز بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھا. انا بے شک ہم نے، خلقنا الانسان کہ انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ بوند سے، امشاج مخلوط. ٹھیک ہے، رلی ملی جلی اور مخلوط یعنی دو نطفوں سے بنایا. امشاج مخلوط سے، ملے جلے سے، نبتلیہ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، فجعلناہ پھر ہم نے اس کو بنایا، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا. پھر ہم نے اس انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. سمیعا بصیرا یہ تین معنی کے اندر آیا نا، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں، اور دوسرا ہم لوگوں نے سورۃ بنی اسرائیل کا سٹارٹ پڑھا ہے، اس کے اندر پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے والے، انہ کان سمیعا بصیرا کا لفظ پڑھا ہے کہ بے شک وہ سننے والے دیکھنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ذات مبارک ہیں. اور اب تیسرے معنی کے اندر یہ تیسری دفعہ انسان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ ہم نے اس کو یعنی انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. انا ہدیناہ بے شک ہم نے اس کو دکھائے، السبیل راستہ، کہ انا ہدیناہ السبیل کہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکرا یا تو وہ شکر گزار بنے، و اما کفورا یا ناشکرا. یعنی ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک شکر والا اور ایک ناشکری والا. اب اس پر ہے کہ وہ دو راستوں میں سے کس کو اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، شکر والا یا ناشکری والا. انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، و اغلالا اور بیڑیاں، و سعیرا اور دہکتی ہوئی آگ یا جہنم کی آگ. ٹھیک ہے، کہ ہم نے انسان کے لیے زنجیریں، و اغلالا اور بیڑیاں یعنی طوق، و سعیرا اور دہکتے ہوئے انگارے تیار کر رکھے ہیں. یعنی زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے 6 ادوار کے اندر پیدا کی ہیں. پھر زمینی فرشتے، ٹھیک ہے، پیدا کیے ہیں، لمبے عرصے تک وہ زمین کو آباد کیے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن وہ مکلف نہیں تھے، جیسے دوسری مخلوقات کی طرح ہی وہ اپنی فطرت سے ہی تسبیح وغیرہ کے اندر ہی مشغول تھے. پھر ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، ان کی اولاد جنات کہلائی اور یہ مکلف تھے، وہ بھی لمبے زمانے تک زمین کو آباد کیے رہے، مگر ان کی فطرت میں آگ کا غلبہ تھا کیونکہ جنات آگ سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے زمین کے اندر سرکشی کی اور زمین کو فتنہ اور فساد سے بھر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب انسان کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے
ڈکلیئر کر دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں انی جاعلہ فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا ہے۔ تو اب کائنات میں انسان کا چرچا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا، اس سے پہلے تو وہ کسی زبان کے اندر تذکرہ بھی نہیں تھا، کسی کے مطلب تھا ہی نہیں کہ بھائی کوئی انسان بھی چیز ہوتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، وہ مٹی سے مقدر تھی۔ پھر دونوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بسایا، وہاں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کو بھی مٹی سے پیدا کرنا ہی مقصود تھا۔ پھر جب دونوں نے شجر ممنوعہ، جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہ کھا لیا تو دونوں زمین پر اتارے گئے ہیں۔ انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والی غذا کھائی تو ان کے بدن میں خون بنا، اس سے پھر مادہ بنا، پھر مرد اور عورت کے مادے بچے دانی میں پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف مراحل کے اندر گزارا۔ پہلے اس کو علقہ بنایا، ٹھیک ہے، پہلے نطفہ تھا نا، نطفے سے پھر علقہ بنا، خون کا لوتھڑا بننے کے بعد پھر مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، عظام، ٹھیک ہے، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ان کے اوپر گوشت اللہ تعالیٰ نے بنایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت پہنایا ہڈیوں پر۔ اور جب یہ باڈی مکمل ہو گئی تو اس میں فرشتے نے عالم ارواح سے روح لا کر پھونکی۔ یہ روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وجود میں لائی گئی تھیں، اور ان سے ربوبیت، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے عہد الست پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اقرار لیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ان سے ربوبیت، رب ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار لے کر ان کو عالم ارواح میں خاص ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ وہاں سے روح لا کر فرشتے نے باڈی میں ڈالی، باڈی میں تو ماں کے پیٹ میں جسم زندہ ہو گیا، پھر ایک وقت تک اس کو بچے دانی میں رکھا گیا ہے، پھر وہ دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل ہو گیا تو پیدا ہوا، یعنی ظاہر ہوا ہے، اور بتدریجاً بڑھ کر وہ جوان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، فہم، سمجھ، بوجھ عطا فرمائی اور اس کو احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر شر کی دونوں صلاحیتیں رکھ دیں، اس کو دونوں راہیں دکھا دیں کہ اپنی مرضی ہے اب تیری کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے تو بن، ورنہ نہ شکرہ بن۔ جب اس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں ہیں تو اس کو ایک راہ پر ڈالنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسے احکامات دیے ہیں کہ اس کی دونوں صلاحیتیں تاکہ بروئے کار لائی جا سکیں، آئیں۔ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کیا ہوگا؟ سلاسل و اغلال و سعیرہ، کہ زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی اور دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سلاسل لام ہے، لام کے آگے چھوٹا سا الف کے اوپر نا گول دائرہ لگا ہوا ہوگا، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ لگا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی وہ فرما بداری کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے مزے ہی مزے ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹلی اس کا معنی یہ ہے۔ آگے فرمایا ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، یشربون، وہ پئیں گے، ٹھیک ہے، پہلے دوزخیوں کا بتا دیا نا، جو ناشکرے بندے ہوں گے ان کے لیے زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، دیکھتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ اب جنتیوں کا بتا رہے ہیں جو شکر گزار بندہ ہوگا کہ ان الابرار، کہ بے شک نیکوکار لوگ، یشربون، وہ پئیں گے، من کأسن، پیالوں سے، ایک جام سے، کان مزاجھا، جس میں ملونی ہوگی، یعنی مکس اپ جس میں کیا ہوا ہوگا، مکس ہوا ہوگا، کیا چیز؟ کافورن، کافور، عینن، ایک چشمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک جام ہوگا جس کے اندر کافور کی ملونی ہوگی، ٹھیک ہے، کافور مکس کیا ہوا ہوگا اس جام کے اندر۔ عینن، ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، اس سے پئیں گے، عباد اللہ تعالیٰ کے بندے، یفجرونہا، کہ بہا لے جائیں گے وہ اس کو، تفجیرا، بہا لے جانا، یوفون، وہ پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر،
बिन नज़र नज़रों को, मन्नतों को, ठीक है, जो अपने ऊपर बंदा वाजिब कर लेते होता है मन्नत, ठीक है, मन्नतों को पूरा करते हैं। यौमन एक दिन से, कान शर्रुहु जिसकी बुराई, जिसकी तकलीफ़, मुस्ततिर फैला हुआ होना, कि जिसकी बुराई फैली हुई है, यानी बेशक जो नेकोकार लोग हैं ऐसे जाम से पिएंगे जिसके अंदर काफूर की आमेज़श होगी, काफूर की मलूनी होगी, काफूर मिला हुआ होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के बंदे पिएंगे, वो इसको जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। और वो फिर अल्लाह ताला ने आगे अलहदा से बताया कि वो मन्नतों को पूरा करते हैं, ठीक है, जो वाजिब मन्नतें होती हैं उनको पूरा करते हैं, और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती आम है, फैली हुई है, ठीक है, मुस्तक़िरन फैली हुई है, आम है। वयुतइमून अत्ताम और खाना खिलाते हैं, अला हुब्बिही अल्लाह ताला की मोहब्बत में, मिस्कीनन गरीबों, व यतीमन और यतीमों, व असीरन और कैदियों को, ठीक है, असीर कैदियों को। इन नमाज सिवाय इसके नहीं, नुतइमुकुम हम तुमको खिलाते हैं, लिवजहिल्लाह अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, ला तज़ीदो अच्छा ला नुरीदो नहीं हम इरादा करते, तज़ीद तो ज़्यादा के माना होते हैं, ला नुरीदो मिनकुम हम नहीं तुमसे इरादा करते, नहीं चाहते तुमसे जज़ाअन कोई जज़ा, कोई बदला, वला शकूरा और ना ही कोई शुक्रगुजारी। इन्ना नखाफु कि बेशक हम डरते हैं, मिर रब्बिना हमारे रब से, यौमन एक ऐसे दिन से, आबूसन जो सख्त है, कम तरीक़ा और तकलीफ़ दह है, कि जो सख्त और तकलीफ़ दह है। फ़वक़ाहुमुल्लाह बस अल्लाह ताला ने उनको बचाया, शर्र बुराई से, ज़ालिकल यौम इस दिन की, वलक़ाहुम और इनकी मुलाकात करवाई, ठीक है, वलक़ाहुम मीन्स इनके ऊपर डाला, यानी ऐसी चीज़ डाली, नज़रतन जो तरोताज़गी है, व सुरूरन और सुरूर है, खुशी है, कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर डाली तरोताज़गी और ख़ुशी, ठीक है। वैसे वलक़ाहुम मुलाकात करने के माना में आता है, लेकिन यहाँ पे माना सही बनता नहीं है, ठीक है। तो वलक़ाहुम अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, उनको अता फ़रमाई है, उनको उन पर डाली, नज़रतन तरोताज़गी, व सुरूरन और ख़ुशी। अब यहाँ पे दो काम ज़िक्र फरमाया है, नेक लोगों के दो काम, ठीक है, उन पर दो इनामात ज़िक्र फरमाए हैं। एक जो कि मन्नत मानते हैं, इसको पूरा करते हैं, यानी जब ख़ुद अपने लाजिम की हुई चीज़ को पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला की लाजिम की हुई बातों को कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तफसीर यह है कि मन्नत से मुराद वाजिबात है, यानी तमाम ज़रूरी अहकामात वगैरह मुराद है। कि एक बंदा जब मिसाल के तौर पर मैंने ये माना कि मैं 5 रोज़े रखूँ, मेरा ये काम हो जाए, या वैसे मैंने मन्नत कोई मानी है, तो अब वो मैंने जब अपने ऊपर कोई काम लाजिम कर लिया, तो जब मैं उसको पूरा करूँगी तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला ने अपने अहकामात हमारे ऊपर फ़र्ज़ वाजिब जो भी की हुई हैं, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी क्वालिटी बताई है कि अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों को, मोहताजों को खिलाते हैं, ठीक है। ये ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसके मिस्दाक ठहरे हैं, ठीक है। और ये दोनों काम नेक लोग लिवजहिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए और क़यामत के डर की वजह से करते हैं, ठीक है। और क़यामत के दिन से इसलिए डरते हैं कि वो सख्त तकलीफ़ दा दिन है। और आखरत अल्लाह ताला ने फिर उनके ऐसे नेक लोगों के लिए दो इनामात ज़िक्र की हैं कि वो आखरत के अंदर ऐसे जाम से पिएंगे जिसके अंदर काफूर की आमेज़श होगी, और ये जन्नत का एक चश्मा है, ठीक है। और फिर दूसरा बयान फरमाया लास्ट पे कि वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, कि वो जन्नत में खुश खुरम होंगे, तरोताज़ा होंगे। आगे फरमाया है वजज़ाहुम बिमा सबरू, और उनके लिए बदला है, या अल्लाह ताला ने उनको बदला दिया, बिमा सबरू किस लिए, बसबब इसके कि उन्होंने सब्र किया, यानी उनके सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बदले में दिया जन्नतन बाग, व हरीरा, हरीर रेशम को बोलते होते हैं, और रेशम, मुत्तकीईन फ़ीहा वो इसमें तकिया टेक लगाए हुए होंगे, वो इसमें टेक लगाए हुए होंगे, अला अरवाइक तख्तों पर, ये मसहरियों पर, ला यरौन फ़ीहा नहीं वो इसमें देखेंगे, शमसन धूप, वला ज़महरीरा और ना ही सख्त सर्दी, ना तो यानी उसमें ठंडक देखेंगे और ना ही वो जिसको धूप देखेंगे और ना ही ठंडक देखेंगे, कि वो तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे, बैठे हुए होंगे, और वो इसके अंदर धूप और ठंडक को नहीं देखेंगे। वदानियतन अलैहिम और झुके हुए होंगे, दानिया करीब करीब, वदानियतन अलैहिम और झुकने वाले हैं उन पर, ज़िलालुहा इसके साए, वज़ुल्लिलत और ताबे कर दिए गए हैं, आजिज़ी करना, ताबे कर देना, ठीक है, और ताबे कर दिए गए हैं, क़ुतूफ़ुहा इनके खोशे, तज़लीलन ताबे कर देना,
یعنی ان پر اس کی جو چھاؤں ہے، اس کا سایہ ہے وہ جھک رہا ہوگا، یعنی جھک رہے ہوں گے سائے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور یہ والے جو اس کے گچھے شچھے ہوں گے وہ ان پر پست کر کے لٹکا دیے جائیں گے، قریب قریب کر دیے جائیں گے، جیسے بندہ چاہے گا ویسے اس کے قریب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ توڑ لے گا پھل اوپر سے. وَيُطْوَافُ عَلَيْهِمْ، چکر لگانا، پھرنا، گھومنا. وَيُطْوَافُ، اور گھمائے جائیں گے، علیہم ان پر، بِآنِیَةٍ برتن، من فضة، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، کانت قواریر، جو شیشے کے ہوں گے، قواریر. ٹھیک ہے، قواریر شیشہ، من فضة، یہ شیشہ جو ہوگا چاندی کے ہوں گے. قدروها، اندازہ کیا انہوں نے ان کا، تقدیرہ، اندازہ کرنا. یہاں پہ آپ غور سے دیکھیے گا، قواریر، قواریر. ٹھیک ہے، یہ دو یعنی الف ہے نا، الف کے اوپر نا چھوٹا چھوٹا گول دائرہ سا سرکل سا لگا ہوا ہے. تو پہلے والا جو قواریر رو ہے نا، اس پہ آپ وقف کریں گے قواریر. اگلے والے قواریر پہ وقف کریں بھی صحیح تو تب بھی قواریر ہی پڑھیں گے، قواریر. ٹھیک ہے، الف بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. اور پچھلے والا پہ تو وقف ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَيُطْوَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ایک انشاءاللہ ویڈیو اس پہ بناؤں گی کہ بھائی اچھا کس صورت کے اندر وقف کریں گے، کون سے ایسے حرف ہیں کہ اگر ان پہ وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، اور کون سے لفظ ہیں جن پہ سرکل لگا ہوا بھی ہو تو وقف کرنے میں پڑھا جائے گا. جیسے انا ہے تو اس کو وقف میں انا پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کو انا ہی پڑھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قواریر و من بھابی فضہ. جان، جی یہ دیکھیں نا، جیسے یہ قواریرہ آپ نے بولا کہ جس مطلب الف یہاں کے اوپر گول دائرہ ہوگا اس کو مطلب الف نہیں پڑھیں گے نا، جی، تو پھر اگر وقف کریں گے تو پھر اس کے اندر پڑھیں یعنی گے یہ قواریر. امیجن کریں کہ یہ الف ہے ہی نہیں ہے. فرسٹ والا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو قواریر اس کا وقف کے اندر پڑھیں گے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر چھوٹا سا سرکل لگا ہوا ہے لیکن ان کے اندر الف پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ گنے چنے ہیں، وہ لفظ انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے بھیجوں گی. ٹھیک ہے، چلنے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویسے نارملی زیادہ تر ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ نہیں پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن وقف کے اندر یہ والا پڑھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انا ہوتا ہے اس کا وقف انا ہوتا ہے، اور کچھ لفظ ہیں جن کا نہیں کریں گے وقف. ٹھیک ہے، قواریر کے وہ قواریر من فضہ کہ وہ چاندی کے شیشے ہیں، قدروہا تقدیرہ کہ ان کا اندازہ لگایا گیا ہے. اندازہ لگانا، ماپ رکھا گیا ہے، ماپ رکھنا. ٹھیک ہے، اندازے کے معنی ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور ان کو پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، کأسن پیالے، کان مزاجہا جس کی ملونی ہے، زنجبیلا سونڈ، کہ یعنی ان کو جو پلایا جائے گا، جو بھی شربت وغیرہ ہوگا، ایک ایسا پیالہ پلایا جائے گا جس کی ملونی سونڈ کی ہوگی. سونڈ میں ایک حکیم کا بیان سن رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سونڈ ہوتی ہے، ادرک کو جب خشک کرتے ہوتے ہیں تو یہ سونڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک جنت کے اندر سلسبیل نامی چشمہ ہے، اور اس کے جو جام ہے شراب. ٹھیک ہے، شراب ہے، اس کے اندر سونڈ کی خوشبو آئے گی، اور عرب اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. جیسے اب ہمارے بچے ہیں فروٹی وغیرہ کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر جیسے آم کا فلیور ہوتا ہے تو مختلف فلیورز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر یہ والا فلیور ہوگا. ٹھیک ہے، عرب زیادہ پسند کرتے تھے تو وہاں پہ جنت کے اندر سونڈ والا فلیور ہوگا. عینن فیہا ایک چشمہ ہے اس میں، تسمّا اس کا نام رکھا گیا ہے، کہلاتا ہے، سلسبیلا سلسبیل، یعنی سلسبیل میں بہتا پانی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ اور گھومیں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، کہ ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے لڑکے، سدا رہنے والے لڑکے گھومیں گے، چکر لگائیں گے، یعنی کس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے. اذا رأیتہم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو آپ ان کو گمان کریں گے، لؤلؤا منثورا بکھرے ہوئے موتی، لؤلؤ موتی، منثورا بکھرے ہوئے، کہ آپ ان کو بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے، گمان کریں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب دیکھیں آپ، ثُمَّ رَأَيْتَ وہاں دیکھیں، نَعِيمًا نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑی بادشاہت، بڑی سلطنت. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو خیال کریں گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب
آپ وہاں دیکھیں تو دیکھیں نعمتیں اور بڑی بادشاہت. عالیہم ثیاب سندس اور ان کے اوپر ثیاب و کپڑے ہوں گے سندس باریک ریشم کے. بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں استبرق موٹا ریشم سندس باریک ریشم کہ سندس باریک ریشم کے خضرن گرین کلر سبز کلر کے ہرے رنگ کے و استبرقن اور موٹے ریشم کے وحلو یعنی دبیز ریشم جس کو بولتے ہوتے ہیں وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے اساور کنگن من فضة چاندی کے وسقاہم اور پلائیں گے ان کو ربہم ان کے رب یعنی ان کا پروردگار ان کو پلائے گا شراباں طہورا پاک کرنے والا مشروب. ٹھیک ہے آگے ان ھذا بے شک یہ کان لکم ہے تمہارے لیے جزاء بدلہ وکان سعیکم مشکورا اور تمہاری محنت مشکورا شکریہ ادا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا. اور یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف جنت کے حوال بیان کر دیے ہیں کہ مجلس کا حال کیا ہوگا. ٹھیک ہے مجلس کا حال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. سب سے پہلے مجلس کا حال بتا دیا کہ وہ جنت میں تختوں پر ٹیک لگا کر شہنشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ موسم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ وہ وہاں نہ تو دھوپ ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈک ہوگی درمیانہ موسم ہوگا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے سایوں اور خوشوں کا ذکر بتلا دیا ان کا حال بتلا دیا کہ بھائی جو درختوں کے سائے وغیرہ ہوں گے وہ قریب ہوں گے اور جو خوشے جو اس کے گچھے لٹک رہے ہوں گے وہ قریب لٹک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا جب سورج ہوگا نہیں تو سایہ کیسے ہوگا. تو جواب سایہ یہ ہوگا چاندنی میں بھی سایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے چاند کی چاندنی جیسے ہوتی ہے تو سایہ چاندنی میں بھی ہوتا ہے. 14ویں رات میں ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اور جنت میں اندھیرا تو ہوگا نہیں تو صرف چاندنی روشنی ہی روشنی ہوگی. اور چوتھا برتنوں اور پیالوں وغیرہ کی کنڈیشن بتا دیا کہ جنت میں برتن چاندی کے اور پیالے کانچ کے ہوں گے اور کانچ چاندی سے بنایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے چاندی سے یہ ہمارے والا جو کانچ نہیں فوراً ٹوٹ جائے تو وہ چاندی سے کانچ بنایا گیا ہوگا شیشہ بنایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے اس کے علاوہ مشروب بتلایا ہے وہاں کا خاص پانی کہ وہ سلسبیل نامی چشمہ ہوگا اور اس کے اندر جو فلیور دیا جائے گا یہ سونڈ کا ہوگا. ٹھیک ہے چھٹے نمبر پہ خادموں کا حال بیان کیا ہے کہ جنت میں حوروں کی طرح خادم بھی ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور جنتی ان کو آتا شاتا دیکھیں گے اور وہ بکھرے ہوئے موتی ایسے لگتا ہوگا جیسے ہیں. ساتواں جنت کے وسیع ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بھائی جنت بہت بڑی وسیع چیز ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. 8ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لباس کا بیان فرما دیا کہ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. ٹھیک ہے کہ جنتیوں کی جو شیروانیاں ہوں گی ٹھیک ہے وہ سبز باریک ریشم اور موٹے ریشم کی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے زیور کا وہ کیا ہوتا ہے ذکر کر دیا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ کہ جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے تو زیور نارملی تو عورتیں پہنا کرتی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آخر یعنی جیسے ہر ایک علاقے کا اپنا وہ ہوتا ہے فیشن ہوتا ہے جو بھی ان کی روایات ہوتی ہیں اس کے مطابق کسی جگہ پہ کیا پہنا جاتا ہے تو وہاں پہ جنت کے اندر بھی یہ چیز بری نہیں سمجھی جائے گی یہ انعام کے طور پر دیا جائے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر فرمایا کہ ان کو شراب دی جائے گی اور یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ اس کے اندر نشہ ہو. ٹھیک ہے دنیا والی جو شراب ہے وہ حرام ہے اور جنت والی شراب حلال ہوگی. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شراب طہور کا بیان فرما دیا ہے. شراب طہور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی جس سے انسان کا جو باطن وغیرہ ہے وہ بھی روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے اور یہ سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا بڑی نعمت ہے نا اسی طریقے سے یہ شراب طہور ملنا بڑی نعمت ہوگی. پھر آگے جنتیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے تمام اعمال کا بدلہ ہے جزاء وکان سعیکم مشکورا جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا حال بیان کر دیا ہے.